بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بینما نحن فی سفر اذ جاء رجل علی راحلۃ لہ، ہم سفر پر تھے، حضور ساتھ تھے، تو ایک بندہ سواری پر آیا، فجعل یصرف بصرہ یمینا و شمالا، آ کر ہمارے پاس ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان معه فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، اگر کسی کے پاس فالتو سواری ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دیں۔ آپ نے قافلے کے لوگوں کو فرمایا جس کے پاس سواری زائد ہے، جس دوسرے کو دے، جس کے پاس نہیں ہے، ومن کان له فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، جس کے پاس دوسرا سامان کھانے پینے کا، سفر کا سامان زیادہ ہے، وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ وذکر من اصناف المال ما ذکرہ، پھر مختلف چیزوں کا نام لے کر کہا ہے، کسی کے فلاں چیز ہے تو اس کو دوسرے کو دے دو، فلاں چیز کسی کے پاس زائد ہے دوسرے کو دے دے۔ حتی رأینا انہ لا حق لأحد منا من فضل، یہاں کا کہ ہم نے سوچا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو بھی چیز زائد ہے اس پر ہمارا حق نہیں ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہمارے واسطے ہے، جو زائد ہے اس پر ہمارا حق نہیں، کسی اور کا حق ہے۔ جو حضور نے جس طرح فرمایا اس طرح ہم نے سمجھا کہ اس کا یہی معنی بنتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انہ اراد ان یغزو فقال، آقا علیہ السلام نے غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، اے میرے صحابہ مہاجرین انصار سب کے سب سن لو، توجہ سے غور کرو، ان من اخوانکم قوما لیس لهم مال ولا عشیرۃ، ہمارے اندر تمہارے صحابہ کرام کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، نہ ان کا گھر بار ہے، کوئی قنبہ ہے، کوئی قبیلہ ہے ان کا، کوئی جو ان کو مدد کرنے والا ہو۔ فَلْيُضَمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، ایسا کرو کہ ان میں سے اپنے ساتھ ملا لو کسی کو، ایک بندہ چنگا ہے، اس کے پاس مال ہے یا سواری ہے، کوئی بھی ہے، تو ایک دوسرے کو ملا لو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنا بھائی بنا لو، اپنے ساتھ ملا لو، دو ملا لو، دو بندے مل جاؤ یا تین بندے مل جاؤ ایک سواری پر۔ فما لأحدنا من ظہیر یحملہ الا عقبۃ یعنی عقبۃ احدہم، کہنے لگے پھر ایسا ہو گیا کہ ہر کسی کے پاس ایک سواری کے پاس ایک سوار دوسرا بھی شامل ہو گیا، کسی پر دو شامل ہو گئے، پیدل تیز سواریوں پر جن کے پاس شامل کر لیے، ساتھ مل گئے۔ ضممت الی اثنین او ثلاثۃ، تو پھر میں نے بھی، کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں، میں نے بھی اپنے ساتھ ملا لیا ایک یا دو بندوں کو، الا عتبہ او عقبہ، اپنے ساتھ اس طرح سے ملا دیا کہ میرے ساتھ مل کے بیٹھ گئے۔ اب سواری کا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک سواری جو ہے زیادہ بوجھ تو نہیں اٹھاتی، تو اس کے لیے پھر یہ سلسلہ بنا، حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ باری باری سوار ہو جاؤ، تو کبھی باری آئے ایک سواری بیٹھ جاؤ، تو جا کے جو پیدل چل رہا ہے وہ سواری بیٹھ جاؤ، دوسرا اتر جائے گا، یہ نہیں کہ جس کی سواری ہے وہی اس سے بیٹھے گا، ایک دوسرے کو اس طرح شامل کرو، اس طرح کسی کی حمایت کرو، اس طرح کسی کے ساتھ مدد کرو کہ کبھی تم اتر جاؤ دوسرے کو بٹھا دو، کبھی وہ اتر جائے تم بیٹھ جاؤ۔ اس طرح کر کے ہم نے وہ سفر طے کیا جہاد کا، حضور کے ساتھ جاتے ہوئے، کہ جس کے پاس سواری تھی اس نے دوسرے کو تیسرے کو شامل کر لیا، اور کبھی تین بندے ہیں تو باری باری تین بیٹھتے ہیں، ایک بیٹھتا ہے تو ایک آگے چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں رواداری اور ایک دوسرے کا احساس اور احسان کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔